دفعہ ملک میں الیکشن جو ہے ڈیلے ہوئے. ایک دفعہ محترمہ کی شہادت ہوئی, اس وقت ڈیلے ہوا. ایک میرے خیال میں 98 میں شاید سیلاب آیا تھا, اس وقت ڈیلے ہوئے. تو اس کے علاوہ اگر ڈیلے بھی ہوتے ہیں الیکشن تو کتنا ڈیلے ہو سکتے ہیں میکسیمم؟ کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتے, کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتے. اچھا یہ سوچے بھی نہ کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو دو مثالیں ہیں. جی ایک مثال ہے ضیاء الحق کی. جی جب اس نے 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے فارغ کیا جنیجو صاحب کو اور اسمبلی ڈیزالو کی, جی تو اس نے اسی تقریر میں تاریخ ووٹنگ کی, ووٹ پڑنے کی تاریخ 17 نومبر قومی کے لیے اور 19 نومبر صوبائی کے لیے فکس کر دی. ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 مہینے سے زیادہ تھا. اس آئین کو ریوائیو کر بیٹھا تھا, سو کالڈ ریوائیول, اور اب آئین کے تحت یہی آئین تھا, یہی پروویژنز تھی. ٹھیک جی. اور وہ اس نے ایکسیڈ کر دیا. ٹھیک. اب ضیاء الحق جتنے تک تو زندہ رہا, کوئی بولا نہیں, بٹ جب وہ اس کا جہاز گر گیا, ٹھیک, اب وہ ڈیٹ فکس کر گیا ہوا تھا, وہ ڈیٹ اس پہ چل رہا تھا ملک. حاجی سیف اللہ جو بہاولپور سے ایم این اے تھے, حاجی سیف اللہ صاحب نے رٹ کر دی کہ جی یہ تو انہوں نے ڈیٹ ہی غلط دی ہے, 3 مہینے سے تجاوز ہے, اور یہ اس کو ڈیسولوشن کو سارے کو غلط کرے اور اسمبلی ہماری ریسٹور کرے. ٹھیک. اب اس کو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا سپریم کورٹ کو کہ یہ ریسٹور ہو سکتی ہے اسمبلی کے نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فیصلہ سنانا تھا اس دن سپریم کورٹ والوں نے پیغام بھیج کے جنیجو صاحب کو عدالت میں بلا لیا. ٹھیک ہے جی. اور آؤٹ رائڈرز جو ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل پرائم منسٹر کے آگے اور جیپیں شیپیں وہ بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی. اور سب کا تاثر تھا کہ یہ ریسٹور ہو گیا ہے. جنیجو ضیاء مر چکا تھا تو اب جنیجو صاحب کو ریسٹور کر رہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہے کہ کسی نے کسی کو پیغام بھیجا اور وہ جو آرمی چیف اس پہ ان کا ٹرائل چلتا رہا عبداللہ صاحب کی عدالت میں. جی جی. انہوں نے پیغام بھیجا کہ کہا جاتا ہے پیغام یہ تھا کہ اگر آپ نے ریسٹور کی اسمبلی تو میں مارشل لاء لگا دوں گا. اچھا. اور جج صاحبان آپ سب فارغ ہوں گے. ٹھیک. اب وہ فیصلہ جو ہے اب سیف اللہ کا, حاجی سیف اللہ کا پڑھے, بڑی دلچسپ بات ہے, کوئی 500 سے 400 صفحے کا فیصلہ ہے کہ وہ 370 پیج تک. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جو غلط ہوا ہے. اچھا. غیر آئینی تھا. اچھا. اور اس میں لگتا کہ ایک جملہ انہوں نے کہنا ہے کہ اس لیے اسمبلی ریسٹور, جس طرح نواز شریف کی اسمبلی انہوں نے 1993 میں ججز نے ریسٹور کی تھی, بس لگتا ہے کہ یہ اسمبلی ریسٹور. وہاں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا کہ یہ انلیگل ہے, جو کچھ ہوا انلیگل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اتنا آگے چلے گئے ہیں لوگ, الیکشنز میں پیسہ خرچ چکے ہیں اتنا زیادہ کمٹمنٹ اسٹیٹ کر چکی ہے, پولنگ سٹاف سارا تیار ہو گیا ہے, یہ وہ ساری الیکشن ہونے کو ہی ہے, تو اب ہو جانے دو الیکشن. اچھا. کوئی حرج نہیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں. سپریم کورٹ کے پاس آتھرائز کرنا کسی کو کہ انلیگل ایکشن کرے, یہ سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہے ٹو آتھرائز انلیگل ایکشن. It has the power to condone illegal action. Condone کا مطلب ہے کہ نظر انداز کرے بعد خرابی بسیار. اچھا. لیکن اگر خرابی بسیار کا وہ تلقین کر رہا ہو کہ جاؤ یہ کرو, 90 دن کی پرواہ نہ کرو, سپریم کورٹ کی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ 90 دن سے بڑھا دے. سپریم کورٹ اگر بڑھ گئی, اب دوسرا دیکھیں کیس جو آپ نے بتایا, جی,
27 दिसंबर को बीबी शहीद हो गई, ٹھیک ہے 9 जनवरी थी इलेक्शन की डेट। ٹھیک ہے جی अब वो 10 दिनों में तो पाकिस्तान संभाला ही नहीं जा सकता था। ٹھیک ہے वो थानों को आगे लगे, 22-23 थाने जल गए, तहसील ऑफिस जल गए, मोटर कारें सैकड़ों में जल गईं, लोग परेशान। वो फिर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान खपे तो कोई ठंडा हुआ मामला, वहां तो एक क़यामत आ गई थी। جی ہاں جی ہاں वहां सब पार्टीज के कंसेंसस के साथ جی ये 17 फरवरी तक चंद हफ्ते के लिए उसको पोस्टपोन किया असेंबली, بالکل ٹھیک और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन कर दिया। ہاں 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 पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती थी आज खुद कि जाओ 17 फरवरी को इलेक्शन कर लो। इट कैन नॉट ऑथराइज एन इलीगल एक्ट, اوکے but it may under circumstances جی authorize condone an illegal act. اب مجھے آپ جیسے آپ کے ایک دوست اینکر نے مجھے کہا، میں یہ بات بتا رہا تھا، ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی کا لا اینڈ آرڈر ہوا تو اگر کہیں تھوڑا بہت، میں نے کہا سنو اور ڈرو، یہ نہ سمجھو کہ آپ پھر وہی اتنا لا اینڈ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ اگر اتنا لا اینڈ آرڈر کی بریک ڈاؤن کریٹ کرنی ہے تو نواز شریف، مریم، عمران، ان جیسا کوئی آپ مارنا چاہتے ہیں آصف زرداری کو یا بلاول بھٹو کو کہ ایک دم پاکستان پاگل ہو جائے، اور ان کے پیچھے پاگل ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک عمران کے پیچھے پاگل ہو جائے گا۔ ابھی اس کے گھر کے باہر دیکھیں زمان پارک، ایک پورا چھوٹا گاؤں بس گیا، اور یہ لوگ جذباتی ہیں۔ ٹھیک ہے عمران کے ساتھ آپ اگری کریں نہ کریں، وہ ایک یہ بات ہے۔ ابھی تک ڈیٹ ہی نہیں دے رہے، جو اگر ڈیٹ نہیں دے رہے تو آر دے ویٹنگ فار سم ٹائم، یا ایٹ دا نک آف دا مومنٹ، یا آخری وقت میں جا کے ڈیٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ جناب کنفیوژن کریٹ رہے اور جو الیکشن ہے اس میں بھی لوگ ٹو مائنڈز میں ہو، یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن، یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں جی، کوئی لوگ ٹو مائنڈ میں نہیں ہوتے، لوگوں نے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا لوگوں کا یہ اس سے تو پریشانی ہے ظاہر کر رہی ہے گورنمنٹ خود عمران خان کا رتبہ بڑھاتی جا رہی ہے۔ اب یہ لگتا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ عمران خان سے ڈری ہوئی ہے یہ گورنمنٹ، یہ الیکشن نہیں جانا چاہتی، یہ جا کے سوچتے ہیں کہ الیکشن سال بعد بھی ہوئے تو عمران خان نے سویپ کر جانا ہے اچھا اور 2/3 لے جانی ہے، اچھا ایک اور یہ ڈر رہے ہیں۔